الحمدللہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے۔ صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، خلفائے راشدین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اولیاء کاملین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، جو چناٹن سنی ہوگا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا۔ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا نیا ٹریڈ مارک ہے، نئی علامت اور پہچان ہے۔ اب جو بھی آئے گا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے گا، اور یہ پہچان ہم نے نہیں قائم کی ہے، بڑے بڑے علماء حرمین طیبین نے امام احمد رضا کی محبت کو معیار سنیت قرار دیا ہے، اور امام احمد رضا کی محبت کو سنیت کی علامت قرار دیا ہے۔ علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ۔ ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور علامہ مغربی فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فسألناہ عن الامام احمد رضا، جب ہمارے پاس ہندوستان کے حاجی آتے ہیں اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل السنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اگر اس کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا ھو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار۔ اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور یہ جو صلح کلیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ ہر گمراہی کی جڑ اور اصل ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے۔ اگر کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو یہ کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں۔ اسی لیے صدیق اکبر نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے معتزلہ کے کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو مخلوق کہہ کر اللہ کی ایک صفت کو حادث کہہ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے الہادی دور میں اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی، اور صاف اعلان فرمایا کہ جو اکبر کے دین الہی کو تسلیم کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ کیا صدیق اکبر کے زمانے میں جو مانعین زکوٰۃ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت علی کے زمانے میں جو خارجی تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں جو معتزلہ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ مجدد الفسانی کے زمانے میں اکبر کے دین باطل کو ماننے والے کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سب کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے کفر کا اعلان ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر کلمہ پڑھے اور اس کلمہ کو نہ بچائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان ہو۔ اگر کسی بھی ضروری امر کا انکار ہو گیا تو یہ کلمہ اس کے حق میں مفید نہیں۔ اس لیے جو ضروریات دین کے منکر ہیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، وہ لاکھ کلمہ پڑھیں ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے صلح کلیوں سے باز رہو، اور یاد رکھو خود حیدرآباد دکن میں ایسے 5 علماء ہیں کہ جنہوں نے الصوارم الہندیہ کی تصدیق فرمائی ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کے حسام الحرمین کی تصدیق فرمائی ہے۔ مکہ مسجد کے اس وقت کے امام سید محمد مغربی خالدی رفائی بغدادی ثم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خود حسام الحرمین کی تصدیق فرمائی۔ یہ مکہ مسجد کے خطیب و امام تھے۔ تم کہتے ہو کہ حیدرآباد میں آج تک کوئی ایسا عالم گزرا ہی نہیں کہ جس نے کلمہ گو کو کافر کہا ہو۔ تم کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھو، الصوارم الہندیہ اٹھا کر دیکھو، 5 علماء حیدرآباد اعلیٰ حضرت کے فتوی تکفیر کی تائید کر رہے ہیں۔ اور حضرت محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے چند اوراق پڑھے، ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، اور انہوں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم غیب کے تعلق سے بڑی قبیح بات لکھ دی ہے، اس عبارت سے بوئے کفر آ رہی ہے۔ انہوں نے حفظ الایمان کا رد بلیغ فرمایا، اور ایک دن مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی اتفاق سے بیٹھے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی کے
हिफ्जुल ईमान की उस कुफरी इबारत का रद्द फरमाया और उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद मौलवी हाफिज अहमद के घर पर मीटिंग हुई और ये मौलाना कासिम नानोतवी के बेटे हैं और इनको मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी ने निजामिया की देखरेख के लिए हैदराबाद में बुलाया था। हाफिज अहमद के घर पे मीटिंग हुई, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, मौलवी अशरफ अली थानवी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। हजरत मोहम्मद अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अशरफ अली थानवी के सामने उसके बातिल अकायद और नजरियात की धज्जियां उड़ा दी और उसके बाद जब रात को सोते हैं तो आपका नसीबा बेदार होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, सरकार के चेहरे पर मसरत के आसार हैं, सरकार खुशी जाहिर फरमा रहे हैं। सैयद मोहम्मद मगरिबी ने पूछा कि हुजूर क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सरकार फरमाते हैं कि तुमने हिफ्जुल ईमान की कुफरी इबादत की तरदीद की है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। मांगो क्या मांगते हो, अपनी इल्तिजा पेश करो, क्या तुम्हारी इल्तिजा है? तो फरमाते हैं हुजूर मेरी तो एक ही इल्तिजा है कि जो बाकी जिंदगी गुजरी है वो मदीना मुनव्वरा, जो बाकी जिंदगी रह गई है वो मदीना मुनव्वरा में गुजर जाए और जब मैं मरूं तो मदीना की खाक में दफन हो जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये इल्तिजा कबूल हुई। उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा जाते हैं और 10 साल मदीना मुनव्वरा रहते हैं और उनका इंतकाल होता है तो मदीना की खाक में हमेशा हमेशा के लिए आराम फरमा हो जाते हैं। मैं आपके जहन को करीब करना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ एक किताब हिफ्जुल ईमान की तरदीद फरमाई तो नबी की बारगाह में महबूबियत और मकबूलियत का ये दर्जा हासिल हुआ और इमाम अहमद रज़ा पूरी जिंदगी इनके अक़ीदे बातिला की तरदीद फरमाते रहे तो इमाम अहमद रज़ा का नबी की बारगाह में क्या दर्जा होगा इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते।